اب میں گزارش کروں گا قبلہ ارشاد احمد عارف صاحب سے. شاہ صاحب سالہ سال جنگ سے منسلک رہے، نوائے وقت کے ایڈیٹر کے طور پہ رہے، پھر ماشاءاللہ دوبارہ جنگ میں آپ آئے اور آج کل 92 جو گروپ ہے اس کے گروپ ایڈیٹر ہیں. میں گزارش کروں گا قبلہ ارشاد احمد عارف صاحب سے کہ وہ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، عاصم صاحب، علی عزیر صاحب، جناب دلاور چودھری صاحب، احباب اکرام، السلام علیکم. رفیق ڈوگر صاحب سے غائبانہ شناسائی میری زمانہ طالب علمی میں ہوئی، ہفت روزہ زندگی میں، اور پھر بعد میں بادبان میں ان کے کالم دید شنید کا میں مستقل قاری تھا. بچپن میں ہی والدین نے مطالعے کا شوق ڈالا، اخبارات کا، رسائل کا، جرائد کا. میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1978 میں اردو ڈائجسٹ سے کیا. تو اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں رفیق ڈوگر صاحب ہفت روزہ زندگی کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. الطاف حسن قریشی صاحب اور اعجاز حسن قریشی صاحب کا جو زندگی تھا، بعد میں وہ شامی صاحب کا زندگی ہوا. تو وہاں ایک آدھ ملاقات ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے ایک نو آموز کی ایک تجربہ کار سینئر صحافی سے ملاقات تھی، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اردو روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے. میں بھی روزنامہ جنگ سے وابستہ ہوا، کچھ عرصہ رپورٹنگ کی. تو اس دوران میرا ان سے تعلق بنا، ایک جونیئر رپورٹر کے طور پر ایک سینئر رپورٹر کے ساتھ. رفیق ڈوگر صاحب مزاجن لیے دیے شخص تھے، کوئی بہت زیادہ ملنسار ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بہت زبان کے کھرے تھے. بات وہ نپے تلے انداز میں لیکن کھل کر کرتے تھے، صاف گوئی ان کا مزاج تھا. تو اس وجہ سے کوئی ان کا ایک دھڑے بندی بھی ہوتی تھی، جس کا دلاور چودھری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ پی ایف یو جے میں اور پی یو جے میں ان دونوں متحرک تھے. تو وہ ایک دھڑے بندی بھی ہوتی تھی اور ان کا ایک مزاج بھی تھا. 99 میں میرے چھوٹے بھائی خورشید گیلانی صاحب علیل ہوئے، تو ڈوگر صاحب ہسپتال میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اور یہ جو واقعہ عاصم صاحب نے بیان کیا ہے ان کے کینسر کا، وہ انہوں نے اس وقت مجھے بیان کیا کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی، اور اس وقت یہ کتاب نہیں آئی تھی، الامین کی پہلی جلد نہیں آئی تھی، اس وقت یہ آخری مراحل میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے ذہن میں ہے کہ میں سہل اور سادہ زبان میں سیرت کی کتاب لکھوں، اور اللہ تعالیٰ نے 8 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف سے بچائے رکھا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کرم کرے گا. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر جی اے شاہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر آپ کی ٹانگ نہ کاٹی گئی تو زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال میں آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس سے زیادہ آپ، اگر یہ ٹانگ کاٹ دی جائے تو پھر 10 سال آپ نکال سکتے ہیں. لیکن جب ڈوگر صاحب نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کا اور اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا، تو 91 سے 2022 تک 31 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے مزید عطا کر دی ان کو. تو یہ ایک معجزہ تھا، اور ان کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک کمٹمنٹ تھی اور ایک محبت تھی، پیار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا کیا. ڈوگر صاحب نے بطور صحافی، ان کی سب سے بڑی جو ایکسکلوسیو سٹوری تھی وہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سب سے پہلے انہوں نے چھاپی تھی. عام طور پر ہمارے یہاں اب لکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں شائع ہوگی، اور ہمیں یہاں کسی نے سب سے پہلے غالباً 83 میں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، نوائے وقت میں وہ رپورٹ چھپی، اور اس پر بہت زیادہ دباؤ آیا جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، ڈوگر صاحب پر بھی اور مجید نظامی صاحب پر بھی. لیکن مجید نظامی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک آہنی اعصاب عطا کیے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی رپورٹر کے لیے، کسی سب ایڈیٹر کے لیے
کسی ان کے کارکن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. نظامی صاحب عموماً سرپرستی بھی کرتے تھے اور پورا دباؤ برداشت بھی کرتے تھے. یہ ان کا سب سے یعنی اپنے صحافتی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ وہ رپورٹ جو 7 پردوں میں چھپائی گئی تھی، اور ہم جب وزراء سے پوچھتے تھے ضیاء الحق کے، ان کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، لیکن ڈوگر صاحب اپنے تعلقات کی بنا پر نکال لائے اور انہوں نے وہ شائع کی. پھر اس کے بعد وہ انڈیا میں شائع ہوئی. تو یہ ان کا ایک کارنامہ تھا. دید شدنجید کالم جو تھا ان کا، وہ ایک دور میں پنجاب میں 2 بڑے کالم نگار تھے. 2 کالم تھے جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے تھے. عبد القادر حسن صاحب کا غیر سیاسی باتیں اور رفیق ڈوگر صاحب کا دید و شنید. یہ ان کی وہ تھی. بعد میں خیر جب یہ سیرت کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کالم نویسی بھی ترک کر دی، صحافت بھی ترک کی، گھر بیٹھ گئے. یہ ساری چیزیں جو چھپی ہیں یہ ساری ریڈیبل ہیں، پڑھنے والی ہیں، قابل مطالعہ ہیں. لیکن ایک ان کی ڈائری تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے کچھ حصے میں جب ان کے ہاں حاضر ہوا کرتا تھا ان کے گھر، تو وہ مجھے پڑھوا دیا کرتے تھے. بلکہ لاسٹ میں میرے پاس کچھ صفحے پڑے ہوئے ہیں، کوئی 8-10 صفحے، وہ انہوں نے مجھے اس لیے دیے تھے کہ میں پڑھ کے ان کو مشورہ دوں کہ یہ چھپنی چاہیے یا نہیں چھپنی چاہیے. تو میں نے ڈوگر صاحب سے کہا کہ آپ کی زندگی میں تو بالکل نہیں چھپنی چاہیے، آپ کے بعد ضرور چھپنی چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ وہ بڑے بڑے جو ہمارے ہاں بت ہیں بنے ہوئے صحافت میں، سیاست میں، ان کے بارے میں ایسی چیزیں ڈوگر صاحب نے لکھی ہوئی، اور انفارمیشن ہے، وہ حوالہ ہے باقاعدہ، ایسے نہیں ہے کہ صرف اپنا تاثر لکھ دیا ہے. کیونکہ ان کے بیوروکریسی میں بہت زیادہ تعلقات تھے اور باقی اداروں میں بڑے تعلقات تھے ان کے. تو وہ غالباً ڈیلی شاید لکھتے ہوں گے، وہ ڈائری لکھتے تھے اور اس میں وہ لکھ دیتے تھے کہ آج مثلا میں جب قریشی برادران جیل میں تھے تو وہ وہاں گئے ملنے کے لیے، ان دنوں وہ زندگی کے ساتھ وابستہ تھے، تو واپس آ کے انہوں نے ایک تاثر لکھا. وہ میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک امانت ہے. میرا خیال ہے میں علی عزیر سے کہوں گا کہ وہ اس ڈائری کو آپ کے پاس ہوگی لازماً، وہ ضرور چھاپیں، کیونکہ ایک تاریخی چیز ہے وہ. اور وہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ویسا ہی ہوا بعد میں، یعنی وہ جو بعد میں جو کچھ ہوا اس سے وہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں جا کے وہ گھنٹہ غالباً بیٹھے ہیں اور 1 گھنٹے میں انہوں نے آبزرو کیا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر بعد میں وہ ایسا ہو گیا. وہ اسی طرح وہ یہ جو مشہور واقعہ ہے جنرل ضیاء الحق کے، آرمی چیف تھے، آرمی چیف بننے سے پہلے ٹکا خان کے دور میں، تو جنرل بھٹو صاحب جو تھے اپنی مرضی کا جرنیل بنانا چاہتے تھے. اب تو وہ جنرل عبد المجید کی کتاب آئی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن مجھے یہ سب سے پہلے ڈوگر صاحب نے بتایا تھا. پھر ان کی جو کتاب ہے ایوان اقتدار کی سازشیں، اس میں واقعہ وہ درج ہے. یہ سب سے پہلے ڈوگر صاحب نے لکھا، کہیں اور کسی اخبار میں وہ چیز شائع نہیں ہوئی، کہ کس طرح بھٹو صاحب نے رابطہ کیا جنرل عبد المجید ملک سے اور جنرل عبداللہ ملک سے، اور ان سے کہا، الگ الگ ملاقاتیں کی اور ان سے چاہا کہ میرا کون وفادار ہوگا جس کو میں آرمی چیف بناؤں. تو اس میں یہ ہوا کہ دونوں نے جنرل ٹکا خان کو جا کے رپورٹ کر دیا. تو یعنی ایک چیز جو جنرل ٹکا خان، جنرل عبداللہ ملک، جنرل عبد المجید ملک اور بھٹو کے درمیان ہے، وہ ڈوگر صاحب کو لاہور میں بیٹھ کے اس کا علم ہے. اور کوئی بڑا صحافی اس دور میں یہ چیز نہیں لایا. بعد میں تو کہانیاں بنی کہ کس طریقے سے عبد المجید ملک کو ریٹائر کیا گیا، عبداللہ ملک کو یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، کوئٹہ بھیجا گیا. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ڈوگر صاحب کو معلوم تھیں، اور انہوں نے چھوٹی سی رپورٹ بھی نوائے وقت میں لکھی، لیکن ظاہر کھول کر تو نہیں لکھا جا سکتا تھا اس دور میں. بعد میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. تو وہ انتہائی باخبر صحافی تھے اور سورسفل صحافی تھے. ان کے تعلقات، کیونکہ ان پر اعتماد کیا جاتا تھا.
وہ اپنے سورس کے اعتماد پر پورا اترتے تھے. جو بات انہیں رازداری میں بتائی جاتی تھی اگر وہ کہہ دیا جاتا تھا کہ قابل اشاعت نہیں ہے، اس کو شائع نہیں کرنا، تو شائع نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی ڈائری میں لکھ دیا کرتے تھے. میں آخری بار ان کے گھر گیا، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد ٹیلی فون پہ رابطہ رہا. میں بدقسمتی ہے کہ میں جا نہیں سکا کیونکہ کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی. تو اس وقت انہوں نے وہ دستور مدینہ مجھے دیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، آپ نے واپس کرنی ہے. 2 دفعہ ان کے ساتھ پروگرام بنا گھر جا کے دینے کا، تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ ابھی تو میں مل نہیں رہا، تو کسی وقت بھجوا دیجئے گا، وہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، میں نے واپس کرنی ہے. لاسٹ میری ان سے جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. وہ جنرل عبداللہ ملک ہی کے حوالے سے کوئی بات میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ مجھے بیان کر چکے تھے لیکن پورے سیاق و سباق مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت مجھے کوئی مستحضر نہیں ہے، ذہن میں بات آ نہیں رہی، میں کل شاید آپ کو بتا دوں گا اگر مجھے یاد رہا. مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑا سا ان کی یادداشت کا ایشو وہ اس وقت شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ، حالانکہ ان کی یادداشت بہت ہی مثالی تھی، بہت زبردست یادداشت. وہ تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ، وقت کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ یہ فلاں موقع پر فلاں بات ہوئی اور اس طریقے سے ہوئی. نڈر تھے، بے خوف تھے، دلیر تھے. جو بات میں نے پریس کانفرنسز میں بھی ان کو دیکھا ہے، کچھ عرصہ میں نے چونکہ رپورٹنگ کی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، وہ جو بات انہوں نے کہنی ہوتی تھی، 2 لوگ تھے جو بڑی جرأت سے کہتے تھے، نثار عثمانی صاحب اور رفیق ڈوگر صاحب، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. بعد میں نواز شریف صاحب کی ایک وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ میں نے دیکھی کہ انہوں نے بات کی. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، یہ 98 کا ہے غالباً. قاضی حسین احمد صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جو جاتی عمرہ میں گھر بنائے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اور شریف فیملی نے، میں وہاں ایک لے کے جاؤں گا، جلوس لے کر جاؤں گا، انہوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ پیش قدمی کی کہ پہلے ہی کچھ 150 صحافی تھے ملکی اور غیر ملکی، ان کو وہاں بلا لیا. پرویز بشیر صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو میں بھی ان میں تھا. تو وہاں شہباز شریف صاحب بریفنگ دے رہے تھے، میاں شریف صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے لیکن انیشیٹو ان کا تھا. اس محفل میں موجود نہیں تھے، شاید وہ گھر میں موجود ہوں گے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. تو شہباز شریف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ زمین خریدی گئی، یہ ایک سیم اور تھور زدہ زمین تھی اور اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہاں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اتنی زمین ہم نے خریدی، اس کو آباد کیا، ٹیوب ویل لگائے، پانی کا مسئلہ وہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ علاقہ سارا سازب شاداب ہو گیا، یہ وہ. تو سارے سن رہے تھے ہم لوگ. تو اچانک ڈوگر صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے سال آبیانہ کتنا ادا کیا ہے؟ اگر اتنی آپ نے زمین لی ہے، وہ کیا ہے، تو اس کے کوئی ٹیکس بھی آپ نے دیا ہوگا، وہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے شہباز شریف صاحب کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ پھر محفل برخاست ہو گئی. تو وہ مطلب پرواہ نہیں کرتے تھے کہ آگے کون ہے، کوئی فوجی جرنیل ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی سیاستدان ہے. اور صحافیوں کے بارے میں بھی وہ جو بات کہنی ہوتی تھی، بڑے بڑے نامور اور ترم خان صحافیوں کو، وہ بھی کہہ دیتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. تو بہت ان میں خوبیاں تھیں، لیکن جو آخری دنوں میں میں نے دیکھا، ملاقاتیں رہیں ان کے گھر میں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا سیرت اور قرآن مجید کے لیے. وہ جو کمرہ ان کا ہوتا تھا، وہ کتابیں ہوتی تھیں اور وہ اکیلے، ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، ساتھ وہ کرسی پڑی ہوئی ہے، صوفہ پڑا ہوا ہے. تو وہاں وہ ہر وقت موجود ہوتے تھے، لکھتے لکھاتے تھے. دھوتی انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی تھی اور خاص ایک انداز میں ساتھ وہ حکا رکھا ہوتا تھا. تو لیکن اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا
اس نیک کام کے لیے، اور وہ کام جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اس سے تو کوئی بہتر کام ہی نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے بتائی کہ ایک موقع پر میں جب یہ الامین لکھ رہا تھا تو ایک سیرت کی جتنی میں نے کتابیں لکھی تو اس میں ایک واقعہ جو تھا وہ میں نے کہیں بھی نہیں پایا۔ تو رات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے ایک خاص، اب مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا کہ ایک خاص جگہ کا نام لیا یا قبیلے کا نام لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی دیکھ لو۔ تو بعد میں نے پھر وہ بہت زیادہ پڑھا تو اس کے بعد وہ مجھے واقعہ مل گیا۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رہنمائی فرمائی اس کتاب کے لکھنے میں آپ کی، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز کسی شخص کا نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے انعام نہیں ہو سکتا کہ حضور خود آ کے رہنمائی فرمائیں، اور جو چیز رہ گئی ہے اس کا اضافہ کرنے کے آپ کی طرف سے رہنمائی ہو۔ ایسا شخص جو ہے، ظاہر بات ہے پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ایسے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو یاد کر کے بیسیکلی ہم اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں، یا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ۔